ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی اور جنگ کو 6 مہینے کا عرصہ پورا ہو چکا ہے اور اب امریکہ کے صدر نے عسکری میدان میں اپنی شکست کو، اپنی ہار کو تسلیم کر لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مان لیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتا. امریکہ ایران کے ساتھ میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور اسی لیے اب امریکہ نے لڑائی کا محاذ بدلنے کا، تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عسکری میدان سے، فوجی میدان سے امریکہ نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ ایران پر معاشی حملہ کرے گا، اقتصادی حملہ کرے گا اور اس میدان میں امریکہ ایران کو جھکنے پر مجبور کرے گا. لیکن ایران نے اور ایران کی IRGC نے اعلان کر دیا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہیں عسکری میدان میں، فوجی میدان میں شکست کھانے پر مجبور کیا ہے، بھاگنے پر مجبور کیا ہے، اسی طرح اقتصادی میدان میں بھی امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ عسکری میدان کا ہمارا یہ پہلا تجربہ تھا، لیکن معاشی میدان میں، اقتصادی میدان میں امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنے کا، لڑائی کا پچھلے 47 سالوں کا ہمارا تجربہ ہے. معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھے. 28 فروری 2026 کو یعنی اسی سال امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کیا اور امریکہ نے اپنے پہلے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا. اس کے بعد امریکہ کا حملہ ایران پر جاری رہا اور تقریباً 39 دنوں تک لگاتار امریکہ اور ایران کے درمیان میں جنگ چلتی رہی. اس کے بعد پاکستان کی کوششوں سے، قطر کی جد و جہد سے امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ ہوا. کچھ دنوں تک سیز فائر جاری رہی. اس کے بعد امریکہ نے لگاتار سیز فائر کا وائلیشن کیا اور ایران نے بھی امریکہ کو جواب دیا. ابنائے ہرمز کو لے کر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی ہو گئی. امریکہ نے جب ایران پر حملہ کیا تو امریکہ کا ہدف اور مقصد تھا کہ ہمیں ایران میں رجیم چینج کرنا ہے، ایران میں جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کو ہٹانا ہے، بادشاہت کو واپس لانا ہے، رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنانا ہے. اور ایران نے کہا کہ تمہارا یہ ایجنڈا پورا نہیں ہوگا اور صرف 2-3 دنوں میں ہی امریکہ نے مان لیا کہ وہ ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کا دوسرا ایجنڈا اور ہدف یہ بتایا اور کہا کہ ہمیں ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر پابندی لگانا ہے، ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا ہے. اس پر بھی بات چیت ہوئی. امریکہ نے ایران میں اپنی فوج تک کو اتار دیا، اس کا ایک پائلٹ بھی غائب ہو گیا. اس کے باوجود امریکہ ایران سے یورینیم انریچمنٹ کو حاصل نہیں کر سکا. ایٹم بم بنانے کا ایران کا جو پروگرام ہے یا نیوکلیئر کا جو ایجنڈا ہے اس کو امریکہ نہیں روک سکا. اس کے بعد امریکہ کا تیسرا ایجنڈا تھا کہ ایران کے میزائلوں کی رینج کو محدود کرنا ہے، اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا. اس کے بعد امریکہ کا چوتھا ایجنڈا تھا کہ حوثیوں کو، حزب اللہ کو، دوسرے گروپ کو ایران کا جو سپورٹ ہے اس سپورٹ کو ختم کرنا ہے، ایران سے اعلان کروانا ہے کہ وہ ان سے علیحدہ ہو جائے. یہاں پر بھی امریکہ اور اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی. اس کے بعد پھر ایران نے پلٹوار کیا اور ایران نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب بند رہے گا، اس کا فیصلہ ایران کرے گا. ایران کی مرضی سے ہی کوئی جہاز یہاں سے گزرے گا یا ایران کی مرضی ہوگی تو کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. ایران یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کرے گا اور ایران کے اس اعلان نے امریکہ کی نیند حرام کر دی اور اب امریکہ جنگ کے تمام محاذ کو بھول کر ابنائے ہرمز میں آ گیا اور اس نے ایران سے کہا کہ تم اسے اوپن کر دو، پہلے والی پوزیشن میں لے کر جاؤ. ایران نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی کر دی ریڈ سی میں، اسی طرح عربین سی میں اور چاروں طرف سے اپنی فوج کو اتار دیا. 10,000 سے زیادہ نیوی کو امریکہ نے تعینات کر دیا. اپنے کئی بحری بیڑے کو، کئی جنگی جہاز کو سمندر میں روانہ کر دیا امریکہ نے تاکہ ایران کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور ایران میں باہر سے فوڈ نہ پہنچ سکے، اناج نہ پہنچ سکے، کوئی سامان نہ پہنچ سکے، ایران اپنا تیل دنیا تک نہ پہنچا سکے. لیکن اس کو بھی 4 مہینے کا عرصہ ہو گیا اور ایران پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے. اور اب امریکہ اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ عسکری میدان میں جنگ نہیں جیت سکتا ہے، اس لیے اس پر معاشی پابندیاں لگائی جائے. امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اوپن کر دے. ایران کہہ رہا ہے ٹیکس وصولا جائے گا. اس کے بعد پھر امریکہ نے عمان کو دھمکی دی اور عمان سے کہا کہ دیکھو
ابنائے ہرمز آدھا تمہارا بھی ہے اور آدھا ایران کا بھی ہے۔ ایران اگر اپنے علاقے میں اپنے حصے میں ٹیکس لگا رہا ہے، تم اپنے علاقے اور اپنے حصے میں ٹیکس نہیں لگا سکتے ہو، ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ لیکن ایران نے عمان کو بھی کنونس کر لیا اور کہا ہم تمہارے پرماننٹ پڑوسی ہیں، دکھ اور درد میں ہم ہی تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں، امریکہ تمہارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو تنہا چھوڑ دیا ہے، یو اے ای کو، قطر کو، سب کو تنہا چھوڑ دیا۔ امریکہ صرف اسرائیل کا وفادار ہے، کسی اور کا نہیں۔ اس لیے اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو۔ اگر امریکہ کے ساتھ جاؤ گے تو تم اپنا ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمان اور ایران کے درمیان ابنائے ہرمز کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ عمان امریکہ کے دباؤ میں چاہتا ہے کہ اس کا جو علاقہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا وہ فری رہے، پہلے والی پوزیشن میں رہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم یہاں سے ٹیکس وصول کریں گے، ہم کنٹرول کریں گے، تمہیں بھی آدھا پیسہ ملے گا، لیکن فری اس کو نہیں رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 2 دن پہلے میں آسام سے لوٹا ہوں۔ آسام میں گیا تھا فلڈ اور سیلاب سے ہونے والی تباہی اور بربادی کی رپورٹنگ کے لیے۔ آپ نے بھی ہماری رپورٹ کو دیکھا ہوگا۔ اسم میں جب فلڈ آیا اس وقت بھی مدد کی ضرورت تھی، اور اب مزید وہاں کے لوگوں کو مدد کی، امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اب گھر نہیں ہیں، لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اپنے گھروں میں نہیں لوٹ سکے ہیں، وہ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں، اور ایسے لوگوں کی لگاتار مدد بھی کی جا رہی ہے۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے بھی آسام کی لوکل تنظیموں کے ساتھ مل کر تقریباً 25 گھر بنانے کا اعلان کیا ہے، اور ایک گھر کی جو قیمت ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے۔ امہ سیوا ٹرسٹ نے اب تک وہاں نقد پیسہ تقسیم کیا ہے، کپڑا تقسیم کیا ہے، یا اناج تقسیم کیا ہے، اور اب ان کا گھر بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ تو 25 گھر امہ سیوا ٹرسٹ کی طرف سے بنایا جائے گا، وہاں کی لوکل تنظیموں کی طرف سے بھی مدد دی جا رہی ہے۔ اگر آپ آسام کے سیلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو امہ سیوا ٹرسٹ کے ذریعے ان تک امداد پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کیسے ان تک امداد پہنچایا جائے، کیا طریقہ ہوگا۔ تو امہ سیوا ٹرسٹ ایک بہترین آرگنائزیشن ہے، ٹرسٹ ہے، جو لگاتار ایسے مواقع پر امدادی کام کرتی ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی امداد وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ آسام کے سیلاب متاثرین لوگوں کی امداد کا ذریعہ آپ بن سکتے ہیں۔ اب جب عمان پر امریکہ کا دباؤ اور پریشر بھی کام نہیں آیا اور ایران نے عمان کو کنونس کر لیا، تو اب امریکہ نے ایران کو نئی دھمکی دی ہے۔ اور امریکہ کی یہ نئی دھمکی صرف ایران کو نہیں ہے، بلکہ چین کو ہے، روس کو ہے، بھارت کو ہے، دنیا کے کئی بڑے بڑے دیشوں کو ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا کہ اب ایران کے خلاف اقتصادی جنگ ہم لڑیں گے، ایران پر معاشی پابندیاں لگائی جائے گی، ایران کی جو اکنومی ہے اس کو تباہ و برباد امریکہ کرے گا۔ اور امریکہ نے صرف ایران کو یہ دھمکی نہیں دی، بلکہ امریکہ کہنا ہے کہ دنیا کا جو دیش بھی ایران کے ساتھ اکنومک رشتہ رکھے گا، ایران کے ساتھ تجارت کرے گا، ایران کے ساتھ اس کا معاشی اور اقتصادی تعلق رہے گا، امریکہ اس دیش کے خلاف بھی ایکشن لے گا، امریکہ اس پر بھی حملہ کرے گا، امریکہ اس کو سبق سکھائے گا۔ اور اگر کوئی دیش امریکہ کی اتنی واضح دھمکیوں کے باوجود بھی ایران کے ساتھ تجارتی رشتہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اپنی اکنومی کو آگے بڑھاتا ہے، کسی طرح اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ امریکہ کے صبر کو چیلنج کرے گا اور امریکہ مزید برداشت نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے سیدھی سیدھی دھمکی دے دی ہے چین اور روس کو، کیونکہ امریکہ نے اس سے پہلے بھی ایران پر معاشی پابندیاں لگائی، ایران پر کئی طرح کا بین لگایا، ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے دیشوں کو امریکہ نے دھمکی دی، اور دنیا کے بہت سارے ممالک نے امریکہ کی دھمکیوں کو ایکسیپٹ کر لیا، امریکہ کی دھمکی کے دباؤ میں آ گئے، اور انہوں نے ایران کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر لیا، اپنی تجارت کو ختم کر لیا۔ ایران سستی قیمت پر تیل دے رہا تھا، اس کے باوجود بھی دنیا کے کئی دیشوں نے ایران سے تیل نہیں خریدا، جس میں ہمارا دیش بھارت بھی شامل ہے۔ صرف چین اور روس ایسا دیش تھا جس کا ایران کے ساتھ تجارتی رشتہ باقی رہا، کھلے عام چین ایران سے تیل خریدتا رہا، اور چین ایران کو فوجی مدد دے رہا ہے۔
وہ عسکری مدد فراہم کر رہا ہے، دفاعی ٹیکنالوجی دے رہا ہے، روس لگاتار ایران کی مدد کر رہا ہے، تو ان دونوں دیشوں کا ایران کے ساتھ معاہدہ جاری رہا اور اب امریکہ نے چین اور روس کو بھی دھمکی دے دی ہے۔ ادھر IRGC کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ کہنا کہ اب وہ ایران پر معاشی پابندیاں لگائے گا، ایران کی اکنومی کو امریکہ ختم کرے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عسکری میدان میں، فوجی میدان میں، جنگ کے میدان میں امریکہ جنگ ہار چکا ہے، وہ ایران پر اپنا کنٹرول قائم نہیں کر سکا۔ اب اگر امریکہ معاشی میدان میں، اقتصادی میدان میں ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس اس کا بھی جواب موجود ہے، اور اس محاذ پر بھی ہم امریکہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ IRGC کے اس دعویٰ اور بیان کے پیچھے لوجک ہے، سچائی ہے، 47 سالوں کی تاریخ ہے، کیونکہ اب تک امریکہ ایران کے ساتھ معاشی جنگ ہی لڑ رہا تھا، اور جب 47 سالوں میں امریکہ ایران کو اقتصادی میدان میں نہیں ہرا سکا، وہ ایران پر دباؤ نہیں ڈال سکا، اس کے بعد امریکہ کو ایران کے خلاف ہتھیار اٹھانا پڑا ہے، حملہ کرنا پڑا ہے۔ اس لیے امریکہ کی یہ جو دھمکی ہے، یہ گیدڑ دھمکی ہے، اس دھمکی کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، امام خمینی نے حکومت بنائی، اسلامی جمہوریہ نظام نافذ ہوا، بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد ہی امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں لگا دی تھی، یونائٹڈ نیشن نے ایران پر پابندیاں لگا دی تھی، عالمی بینکوں میں ایران کا جو پیسہ تھا اس کو بند کر دیا گیا، فیس کر دیا گیا، اور اتنی پابندیاں ایران پر لگائی گئی کہ ایران کی جو اکنومی ہے ڈاؤن ہونے لگی۔ ایران کی جو کرنسی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ سستی کرنسی مانی جاتی ہے، انڈیا کا 1 روپیہ اور ایران کا 1000 یا کہہ لیجئے 10,000 روپیہ برابر ہوتا ہے۔ امریکہ نے پابندی لگا دی ایران پر کہ دنیا کے کسی بھی دیش کے ساتھ وہ تیل نہیں بیچ سکتا ہے۔ امریکہ نے دنیا کے دوسرے دیشوں پر پابندی لگا دی اور کہا کہ وہ ممالک بھی ایران کے ساتھ تجارتی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ایران سے تیل نہیں خرید سکتے ہیں، ایران کا پیٹرول نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں امریکہ نے ایران پر بھی اور دنیا کے دوسرے دیشوں پر بھی لگا دی۔ امریکہ نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں پر پابندی لگا دی کہ وہ کمپنیاں ایران کے ساتھ کوئی بھی تجارتی ایگریمنٹ نہیں کرے گی۔ تو بزنس ڈیل پر، تجارت پر مکمل طور پر امریکہ نے کریک ڈاؤن کیا، ہر ایک کو روک دیا۔ چین پر بھی امریکہ نے پابندی لگائی، روس کو بھی امریکہ نے دھمکایا، لیکن چین بھی دنیا کے سپر پاور دیشوں میں سے ایک ہے، روس بھی طاقتور دیش ہے، اور ان دونوں دیشوں نے امریکہ کی پابندیوں کو نظر انداز کر دیا، اور چین لگاتار ایران سے تیل خریدتا رہا ہے۔ چین میں جتنی تیل کی سپلائی ہوتی ہے، تیل کی کھپت ہوتی ہے، 50% سے زیادہ آئل چین ایران سے خریدتا ہے، اور چین ایران کو اس کے بدلے میں دفاعی ٹیکنالوجی دیتا ہے، ڈیفنس کا سازو سامان دیتا ہے۔ اسی طرح روس اور ایران کے درمیان بھی معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے۔ روس ایران سے تیل تو نہیں خریدتا ہے کیونکہ خود روس کے پاس بڑی تعداد میں آئل ہوتا ہے، لیکن ایران اور روس کے درمیان بھی ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور دفاعی ساز و سامان بڑی تعداد میں روس کی طرف سے ایران کو دیا جاتا ہے، ایران اس کے بدلے میں روس کو کچھ اور چیزیں دیتا ہے۔ ایک دو اور ممالک ہے جن کا ایران کے ساتھ معاہدہ رہا ہے، بقیہ دیشوں کا ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے۔ بھارت اور ایران کے بھی رشتے اچھے تھے، تعلقات اچھے تھے، اور بھارت ایران میں چابہار پروجیکٹ قائم کر رہا تھا کہ اگر بھارت کو یورپ تک سامان پہنچانا ہے، عرب دیشوں تک سامان پہنچانا ہے، تو سیدھے سی لائن کے ذریعے ایک روٹ تیار کیا گیا تھا، بھارت سے یا کہہ لیجئے ممبئی سے چابہار ایران تک، اور پھر ایران سے بائی روڈ پاکستان کو اور افغانستان کو بائی پاس کر کے بھارت پوری دنیا میں اپنا سامان پہنچا سکتا تھا۔ پچھلے 15-20 سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام بھی چل رہا تھا۔ امریکہ نے دھمکی دی اور بھارت نے اس پروجیکٹ کو ایک طرح سے روک دیا۔ ایران نے بھارت کو آفر کر رکھا تھا، آپ ہم سے سستا تیل خرید لو، آپ آؤ ہمارا تیل لے کر کے جاؤ، اس کو ریفائن کرو، بیچو، اور اس کے بعد ہمیں پیسہ دینا، جس کو کریڈٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن امریکہ کے دباؤ میں بھارت نے ایران سے تیل لینا بھی بند کر دیا تھا۔ اب دوبارہ امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ ایران پر پچھلے 47 سالوں سے معاشی پابندی لگا رکھا ہے، لگاتار اس نے اس کی اکنومی کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود ایران پر اثر نہیں پڑا،
تو کیا اب جب امریکہ نے ایران کو دھمکی دی ہے یا امریکہ نے ایران پر اکنامی پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا ایران پر اس کا کچھ اثر پڑے گا، یا کیا چین امریکہ کے دباؤ میں آ جائے گا، روس امریکہ کے دباؤ میں آ جائے گا؟ پاسبل نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب دنیا نے مان لیا ہے، یہ تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کی کراری ہار ہے اور امریکہ کے پاس کچھ بھی آپشن نہیں بچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 دن پہلے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا تھا امریکہ نے ایران کو وینزویلا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران ایک طاقتور دیش بن کر ابھرا۔ ایران کے لوگوں کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران اتنا مضبوط ثابت ہوگا، مضبوط چٹان بن کر کھڑا رہے گا اور امریکہ کو ہی ایران کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اب سوچیں نا، امریکہ نے ایران پر جب حملہ کیا تو امریکہ نے کہا کہ 2 دن میں ایران ختم ہو جائے گا، پھر 1 ہفتے میں، پھر 1 مہینے میں، پھر 6 مہینے میں، اور اب ٹرمپ کی ڈیڈ لائن بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی انتظامیہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے شروع کرنے سے پہلے ہی امریکہ کے آرمی چیف نے، ان کے بڑے بڑے ایڈوائزر نے ٹرمپ کو سمجھایا تھا کہ ایران کئی اعتبار سے مضبوط دیش ہے، اس لیے آپ اس کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ آپ ایران کو عراق سمجھنے کی غلطی نہ کریں، آپ ایران کو لیبیا سمجھنے کی غلطی نہ کریں، آپ ایران کو افغانستان نہ سمجھیں۔ لیکن ٹرمپ کو لگا کہ ہم نے افغانستان پر حملہ کیا اور کچھ ہی سالوں میں ہم نے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، عراق پر ہم نے حملہ کیا اور صرف 6 مہینے میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، لیبیا پر امریکہ نے حملہ شروع کیا اور صرف چند مہینوں میں کرنل معمر قذافی کی شہادت ہو گئی اور لیبیا پر امریکہ نے قبضہ کر لیا، وہاں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ وہی انجام ایران کا بھی ہوگا، یہ امریکہ نے سوچا تھا، امریکہ کا اور ٹرمپ کا یہی پلان تھا، لیکن ایران میں امریکہ کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اور کیسے ہوا اس کو بھی سمجھیے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے، اور ایران کا ایک سمندری علاقہ ایسا ہے جو تالاب جیسا مانا جاتا ہے، اور وہاں امریکہ انٹری نہیں کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کی وہاں انٹری ہو سکتی ہے۔ ایران کے ایک سائیڈ میں انڈین سی ہے اور دنیا کا بہت بڑا وہ تجارتی گزرگاہ ہے، ایران کے ایک اور سائیڈ میں پرشین گلف ہے جہاں پیٹرول نکلتا ہے، ڈیزل نکلتا ہے، دوسرے قدرتی ذخائر وہاں موجود ہے، اور اسی کے کنارے گلف کے دوسرے ممالک موجود ہیں۔ اس کے بعد ایران کا ایک اور سائیڈ ہے جو کیسپیئن سی سے ملا ہوا ہے، اور یہ کیسپیئن سی روس تک جاتا ہے، لیکن یہ کسی اور سمندر سے نہیں ملا ہوا ہے۔ دنیا کا جتنا سمندر ہے، سمندری روٹ ہے، وہ ایک سی دوسرے سی سے ملا ہوا ہے۔ انڈین اوشن ہے وہ ریڈ سی سے ملا ہوا ہے، ریڈ سی سوئس کنال کے ذریعے میڈیٹرین سی سے مل جاتا ہے، میڈیٹرین سی بلیک سی سے ملتا ہے، پھر وہ امریکہ اور یورپ تک راستہ پہنچ جاتا ہے۔ دنیا میں کئی سارے چوک پوائنٹ بھی بنے ہوئے ہیں، پتلا پتلا راستہ ہے، لیکن وہ دنیا کے سمندروں کو کنیکٹ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا ایک گاؤں ہے۔ ایک جگہ آپ نے سمندر میں جہاز اتار دیا، کشتی کو رکھ دیا، تو اب دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کیسپیئن سی ایسا ہے کہ دنیا کے کسی بھی سمندر سے وہ نہیں ملتا ہے۔ اس کے ایک سائیڈ میں روس ہے، ادھر ایران ہے، کچھ اور چھوٹے چھوٹے ممالک ہے، اور وہاں ایران کا کنٹرول ہے یا روس کا کنٹرول ہے، اور روس کے ذریعے یا روس کوئی بھی سامان آسانی سے ایران تک پہنچا سکتا ہے، اور امریکہ اس کو نہیں روک سکتا، امریکہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی جغرافیائی طاقت ہے ایران کی۔ ایران کی ایک اور جغرافیائی طاقت سب سے بڑی یہ ہے، یا جو کہہ لیجئے ایران کا محل وقوع ہے، کہ ایران کا عراق سے جو سرحدی علاقہ ہے، جو بارڈر ایران اور عراق کی آپس میں ملتی ہے، تو پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہے، اور عراق سے زمینی راستے کے ذریعے ایران میں فوج کا داخل ہونا پوسیبل نہیں ہے۔ صدام حسین کے ساتھ جب ایران کی جنگ ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی صدام حسین کی فوج نے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کی اور کامیابی نہیں مل سکی۔ اس سے پہلے بھی کئی فوجوں نے اس راستے کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کی۔ لمبا چوڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور فوج اسی میں بھٹک جاتی ہے، ایران کے اندر داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پہاڑی سلسلہ کی وجہ سے زمینی سرحد کے ذریعے بھی امریکہ کی فوج ایران میں داخل ہو نہیں سکتی۔ جو سمندری راستہ ہے اس کے ذریعے بھی امریکہ کے لیے ایران میں اپنی فوج کو اتارنا پوسیبل نہیں ہے، اور اگر ایئر اسپیس کے ذریعے یا ہوائی جہاز کے ذریعے اگر امریکہ اپنی فوج کو ایران میں اتارے گا، تو جنگ کے دوران امریکہ نے اپنی فوج کو اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اصفہان کے ایئرپورٹ پر تمام امریکی جہاز
जल कर तबाह हो गए और अमेरिका को खुद अपने जहाज़ों को तबाह करके बर्बाद करके वहाँ से निकलना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन अमेरिका को करना पड़ा और उस दिन भी अमेरिका कामयाब नहीं हो सका था। अमेरिका का 2 पायलट भी उस दिन मरने से बचा था और जो कुछ हुआ अभी तक पूरी सच्चाई भी सामने नहीं आई है कि ईरान ने सच बोला है या अमेरिका सच बोल रहा है कि उसने अपने 2 पायलट को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। क्या कुछ हुआ था वो खबर आप तफसील से जानते हैं। उसके अलावा ईरान की 500 साल पुरानी तहजीब है। ईरान हमेशा लड़ने वाली कौम रही है। एक ज़माने में ईरान का जो इलाका है इसको पर्शियन एम्पायर कहा जाता था, सल्तनत फ़ारस कहा जाता था। भले ही उस वक्त इन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, या आतिश परस्त थे, लेकिन ये दुनिया की सुपर पावर ताकतों में से एक थे। पूरी दुनिया में उनका रोबो दबदबा था। IQ लेवल ईरानियों का सबसे ज़्यादा माना जाता है। इसी वजह से ईरान के साथ जंग लड़ना, ईरान पर हमला करना और कामयाब हो जाना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात आज के दौर में ये थी ईरान की कि ईरान में जो इस्लामी निज़ाम है, तो IRGC ने, पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता 47 सालों में अपने निज़ाम को कई लेयर में तकसीम कर दिया। एक शख्स के इर्द गिर्द ईरान का निज़ाम नहीं घूमता है और जो वहाँ इस्लामी स्पिरिट है, इस्लामी जज्बा है, वो ईरानी अवाम में भी पाया जाता है। और चंद लोग होंगे ऐसे जो इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ है या जो रज़ा शाह पहलवी के सपोर्टर है, लेकिन ऐसे लोग मुट्ठी भर हैं, वो कभी सामने भी नहीं आ पाते हैं। अमेरिका को लग रहा था कि एक शख्स है आयतुल्लाह अली ख़ामनई, उसी की वजह से ईरान का निज़ाम मजबूत है, कायम है। जिस दिन वो शख्स मर जाएगा, उसकी वफ़ात हो जाएगी, उसको हम मार देंगे तो ईरान का निज़ाम गिर जाएगा। जिस तरह इराक़ में हुआ, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने गिरफ़्तार किया और इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। लीबिया में कर्नल मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की शहादत हुई और लीबिया की हुकूमत ख़त्म हो गई। ये इस तरह अफ़गानिस्तान में इन्होंने किया कि इन्होंने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया, अपनी हुकूमत बना दी तो तालिबान ख़त्म हो गए। हालांकि अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं हो सका। 20 सालों बाद दोबारा तालिबान ने इक़्तिदार में वापसी की और अमरीकी फ़ौज को नंगे पाँव अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकलना पड़ा। तो अमेरिका का ख्याल था कि ईरान में भी वैसा ही होगा आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि ईरान एक निज़ाम के तहत चल रहा है। एक लीडर की शहादत से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा उसकी जगह लेगा, तीसरा उसकी जगह लेगा। अब यहीं पर देख लीजिए, आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब की शहादत हो गई, उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन भी हो गई। उसके बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा ख़ामनई। अभी तक उनकी एक भी वीडियो सामने नहीं आई है, एक मरतबा भी ऑडियो या वीडियो के ज़रिए उन्होंने अपनी आवाम से खिताब नहीं किया है। उनकी लेटेस्ट तस्वीर भी सामने नहीं आई है। सिर्फ 2-4 मरतबा उनका रिटन बयान ही सामने आया है। इसके बावजूद सिर्फ उनके नाम पर, अपने लीडर पर ईरानी अवाम यूनाइटेड है, मुत्तहिद है। कहीं कोई बगावत नहीं, कहीं कोई वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट नहीं, IRGC के ख़िलाफ़ कोई हंगामा नहीं। तमाम ईरानी कौम अमेरिका के ख़िलाफ़ यूनाइटेड है, मुत्तहिद है। इस जंग में वो IRGC को सपोर्ट कर रही है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान सामने आया कि मैं परेशान हूँ कि ईरान में बात करूँ तो किससे करूँ। वहाँ का अभी असल लीडर कौन है पता ही नहीं चल पा रहा है। आयतुल्लाह अली ख़ामनई वहाँ के सुप्रीम लीडर थे, वो अब रहे नहीं। मुश्तबा ख़ामनई किस हालत में हैं, बीमार हैं, ज़िंदा हैं, मुर्दा हैं, कहाँ हैं, ईरान में हैं या रूस में हैं, कुछ भी नहीं पता। इसके बावजूद ईरान का निज़ाम कायम है, चल रहा है। इसलिए अमेरिका बात करे तो किससे करे। IRGC को लीड कौन कर रहा है किसी को नहीं पता चल रहा है। स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ या ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से अगर बातचीत भी अमेरिका करता है तो ये कहते हैं कि पहले हम पासदारान इनक़लाब से बातचीत करेंगे, उसके बाद फ़ैसला सुनाएंगे। और वहाँ पर भी अमेरिका को समझ में नहीं आता कि आखिर किससे फाइनल बातचीत की जाए। अमेरिका ने IRGC के कई कमांडर इन चीफ को शहीद कर दिया और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक की शहादत होती है, दूसरा उनकी जगह लेता है, दूसरे की शहादत होती है, तीसरा उनकी जगह लेता है। चुनांचे ईरान ने जो कई लेयर में अपनी क़यादत को बना रखा है, वहाँ जो सिस्टम एक तरह से मजबूत हो चुका है, उसका नतीजा यह है कि ईरान का निज़ाम एक शख्स पर नहीं टिका हुआ है बल्कि एक मजबूत सिस्टम वहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। और इसी वजह से किसी को मारने या किसी को शहीद करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत दुनिया के बहुत कम देशों में पाई जाती है। दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों का जो निज़ाम है एक शख्स के इर्द गिर्द रहता है,
लेकिन ईरान का निज़ाम उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसी वजह से अमेरिका अब ईरान के सामने अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहा है और वो कह रहा है कि हम माशी मैदान में अब ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे। और ईरान ने यहाँ भी अमेरिका को धमकी दे दी है। अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट है कि जंग के दौरान ईरान के सूबे फारस में गैस का बहुत बड़ा ख़जाना निकल आया है और इससे ईरान को बहुत बड़ी राहत मिली है। पिछले 6 महीने के दौरान ईरान ने गुज़िश्ता 6 महीने के मुकाबले में ज़्यादा तेल बेचा है। यानी एक तरफ अमेरिका की पाबंदी, अमेरिका ईरान के जहाज़ों को गुजरने से रोक रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपने तेल को पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेच रहा है। अब ईरान कैसे ज़्यादा तेल बेच रहा है ये अमेरिका को भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ ओमान में तो हमारा जंगी जहाज़ लंगर अंदाज है, हमारी नेवी वहाँ पर मौजूद है। ईरान के जहाज़ों को न तो हम जाने दे रहे हैं, न ईरान के सपोर्टर मुल्क के जहाज़ों को हम वहाँ आने दे रहे हैं। फिर कैसे ईरान का तेल दुनिया तक पहुँच रहा है? तो ईरान का जो तेल के पहुँच रहा है कैस्पियन सी के ज़रिए, रूस के ज़रिए, चीन के ज़रिए, और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है जिसकी वजह से अमेरिका को आज अपनी शिकस्त का, अपनी हार का एतराफ़ करना पड़ रहा है कि अब अस्करी मैदान में नहीं बल्कि इक़्तिसादी मैदान में हम ईरान को शिकस्त खाने पर मजबूर करेंगे और ईरान पर इसका कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। ईरान पर अमेरिका ने इतनी पाबंदियां लगा रखी थी कि ईरान अपने जहाज़ का एक पार्ट पुर्जा नहीं बना सकता, गाड़ियों का पार्ट पुर्जा नहीं बना सकता, दूसरा काम नहीं कर सकता। इसके बावजूद ईरान ने सर्वाइव किया है। ईरान ने अपनी कौम को सर्वाइव करना सिखा दिया है। ईरान में लोग हर तरह का काम करते हैं। मतलब ईरान एक ऐसा देश है जहां वर्क वीज़ा इशू नहीं कहता है। सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में जितने वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, दुनिया के बाहर के देशों के हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, दूसरे देशों के वहाँ मज़दूर मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। लेकिन ईरान में जितने मज़दूर हैं, जितने वर्कर्स हैं, बड़ा काम हो छोटा काम हो, सब के सब ईरानी हैं। यानी इंडिया के किसी शख्स को अलाउ ही नहीं है कि ईरान में जाकर कोई जॉब कर सके। हाँ, बिज़नेस वीज़ा मिलता है। अगर आप कोई तिजारत कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, अपना कोई प्रोडक्ट जाकर के ईरान में बेच रहे हैं, तो ये तिजारत लोग ईरान के साथ करते हैं। इंडिया के बहुत सारे लोग चावल की तिजारत वहाँ करते हैं, चाय पत्तियों की तिजारत करते हैं, दूसरा कारोबार करते हैं। या इसी तरह इंडिया के स्टूडेंट्स अब ईरान में तालीम हासिल करने जा रहे हैं। मेडिकल फील्ड में ईरान की यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे खासे इंडिया के स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। अब तक ये था कि ईरान में सिर्फ शिया स्टूडेंट्स मजहबी तालीम के लिए, तखस्सुस के लिए, पीएचडी के लिए जाते थे, लेकिन अब मेडिकल के स्टूडेंट्स भी एमबीबीएस की डिग्री के लिए ईरान जा रहे हैं। दूसरे शोबों में ईरान आगे बढ़ रहा है। तो ईरान को हराना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं रहा और ये बात अब पूरे सबूत के साथ सामने आ चुकी है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा पाएगा या नहीं पाएगा ये कहना भी मुश्किल है और ये अमेरिका के लिए अना का मसला है। पिछले 6 महीने में अमेरिका अपना होर्मुज को ओपन नहीं करवा सका। उसने तमाम धमकियां देकर देख ली है और ये अमेरिका की नाकामी है, ज़िल्लत है, रुसवाई है, हार है। इस बात को दुनिया को तस्लीम कर लेना चाहिए। आगे अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा पाएगा या खुलवा नहीं पाएगा। अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खुलवा पा रहा है तो उसे अपने आप को फिर सुपर पावर कहलाने का भी कोई हक हासिल नहीं है और दुनिया को धमकाना भी अमेरिका को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसी की ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।